تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو 1400 سال پہلے بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی دیکھنی پڑے گی کہ پہلے کا ماحول کیا تھا، لوگ کس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، تاریخ کے اندر آتا ہے، جب آپ تاریخ کو اٹھائیں گے پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ بظاہر انسان زندگی گزار رہے تھے، حقیقتاً وہ جانوروں سے بھی بدتر تھے، حقیقتاً جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ چنانچہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ جانوروں والے کام کیا کرتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے، جو مال و جائیداد کے مالک ہوا کرتے تھے، یا جن کی آل اولاد، جن کے سر کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی، وہ کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، جو بڑے ہوا کرتے تھے وہ چھوٹوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اسی پر بس نہیں، ظلم و ستم کا عالم یہ تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ حق تو یہ ہے، انسانیت ختم ہو چکی تھی، ہر انسان ایک دوسرے انسان کے جان کے حامی بن بیٹھے تھے، جان لینے کے قاتل بن بیٹھے تھے، انسانیت پوری دنیا سے ختم ہو چکی تھی۔ ساری دنیا میں بت پرستی کی جاتی تھی، بت پرست کا رواج ہو چکا تھا، اور ساری دنیا کو آپ چھوڑ دیجئے، وہ کعبۃ اللہ جو اللہ کا خاص گھر ہے، جہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن اس کعبۃ اللہ کے اندر بھی 300 بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر روایت کے اندر تاریخ میں آتا ہے 5000 کروڑ بتوں کی عبادت، 5000 کروڑ بتوں کی عبادت۔ ساری دنیا پریشان، وجہ کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو گیا تھا۔ ہر طرف ظلم و ستم، اس طرح ظلم و ستم میں آپ کو بتاؤں کہ جانوروں کے 3 قسم ہوتے ہیں، 3 طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، ٹھیک انسان بھی 3 طرح کے پائے جاتے تھے۔ پہلی قسم کے جانور وہ ہیں جو اپنے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، اپنی طاقت کے بلبوتے پہ کمزوروں کو مارتا ہے، ڈراتا ہے، جسے ہم اور آپ شیر اور چیتا کہتے ہیں۔ وہ شیر کیا کرتا ہے؟ اس کا کام یہی ہے کہ کمزوروں کو مارنا، کمزوروں کو ستانا، پریشان کرنا۔ دوسرے نمبر کے جانور وہ ہیں جو اپنی اولاد کو کھا لیا کرتے ہیں۔ آپ بھی سوچیں گے مولوی صاحب کہ کیسی بات کر رہے ہیں، جانور اپنی اولاد کو؟ جی ہاں، آپ تاریخ پڑھیے پتا چلے گا، قطیانی اور سورنی وہ جانور ہے کہ جب قطیانی ولادت کرتی ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور قطیانی اور سورنی کو جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو بڑے بڑے حکماء نے لکھا ہے جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو وہ اپنی ولادت کی ہوئی بچے کو کھا لیا کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ جانور جن کو نہ اپنی بھوک کی پڑی رہتی ہے نہ پیاس کی پڑی رہتی ہے، نہ بھوک مٹانا ہوتا ہے نہ پیاس مٹانا ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دو، جب دوسرے تکلیف میں ہوتے ہیں انہیں بڑا مزہ آتا ہے، جسے ہم اور آپ سانپ اور بچھو کہتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے جانور، لیکن جب آپ تاریخ اٹھائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زندگی کی تاریخ پڑھیں گے، ٹھیک اسی طرح 3 طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو بڑے ہیں، طاقت کے بلبوتے پہ کمزوروں پر ظلم کیا کرتے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ لوگ روم امپائر کی تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہیں نہ بھوک کی پڑی ہے نہ پیاس کی پڑی ہے، بلکہ غیروں کو ستانے میں، پریشان
پریشان کرنے میں انہیں مزہ آیا کرتا ہے۔ چنانچہ روم امپائر کی تاریخ میں داستان موجود ہے کہ اس وقت کے شہزادے شہزادیاں، اس وقت کے راجا رانیاں جب انہیں مستی سوجھا کرتی تھی، جب انہیں کوئی محفل قائم کرنی ہوتی، جب مزے کی محفل قائم کرنی ہوتی تو شراب کی بوتلیں حاضر کی جاتی، رات کا وقت ہوتا، شراب کی بوتلیں آپس میں ٹکراتی، جان آپس میں ٹکراتی، جب نشے کے عالم میں پہنچتا اور سر تک جب نشہ چڑھ جاتا پھر وہ کہتے لاؤ ہمارے مزے کی چیز، لاؤ ہماری خواہش کی چیز، لاؤ ہماری پیاس کی چیز۔ چنانچہ اس وقت کسی غریب کو لایا جاتا، کسی غریب کے بیٹے کو لایا جاتا، کسی غریب کی بیٹی کو لایا جاتا اور ساری محفل اور مجمع کے سامنے اس پر مٹی کا تیل چھڑکا جاتا اور ماچس کے ذریعے سے آگ لگا دیا جاتا۔ اس وقت کے شہزادے شہزادیوں کو یہ تبصرہ اور یہ نظارہ دیکھ کر بڑا مزہ آتا، جس طرح سانپ اور بچھو دوسرے کو کاٹنے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ جانور جو اپنی اولاد کو کھا لیتے ہیں، اس وقت کے لوگ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے پر تلے ہوئے تھے۔